کانٹے۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اسی راستے پر لہولہان ہو جائیں گی۔ اگر حالات پر آپ کی مضبوط گرفت ہے تو زہر اگلنے والے بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ یہ بچہ نہیں جانتا کہ یہ مجسمہ ہے اور نہ ہی یہ جانتا ہے کہ اس کا کتنا وزن ہے، لیکن اس نے صرف یہ دیکھا کہ اسے مدد کی ضرورت ہے۔ ایک بچے کے دل کی طرح دنیا کو دیکھیں، زندگی آسان اور خوشگوار ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے۔ کس قدر طاقتور ہوتا ہے وہ شخص جس کے خلاف ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے اکٹھے ہو جائیں۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن بار بار آپ کو ہی جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ ہمارے ہاں جانی نقصان سے زیادہ مالی نقصان کی پرواہ کرنے والوں کی تعداد بے حد ہے۔ ضرورتیں کتے کے پیچھے لگی دم ہیں، جن کے پیچھے انسان کتے کی طرح پڑا رہتا ہے، لیکن وہ منہ میں نہیں آتی۔ اگر یہ تصویر دیکھنے کے بعد بھی کوئی اپنے گھر، گلی، محلے، رقبے یا ڈیرے پر درخت نہیں لگاتا تو اس کی سوچ اور اخلاقیات قابل محاسبہ ہیں۔ جہاں محبت ہو وہاں وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں لگتا۔ عظیم لوگ وہ ہوتے ہیں جو درد کے صحراؤں میں بیٹھ کر بھی لوگوں کو گلستان کی خبر دیتے ہیں۔ یادیں کبھی کبھی ہماری آنکھوں سے جھلک کر رخسار پر لڑکھڑانے لگتی ہیں۔ زندگی کیا ہے، آ کر نہائے اور نہا کر چل دیے، غور کرنا غرور نہیں۔ نوجوان اور گھوڑے کبھی جنگوں کی شان ہوا کرتے تھے، آج دونوں ہی شادیوں میں ناچتے نظر آتے ہیں۔ کوئی تو ہو جو تسلیوں کے حروف دے کر رگوں میں بہتی اذیتوں کے غرور توڑے۔ یہ دنیا ایک دن آپ کے حق میں ہے اور ایک دن مخالف بھی ہے۔ جب حق میں ہو تو شکر ادا کریں اور جب مخالف ہو تو صبر کریں۔ اگر انسان میں اتنی قابلیت ہے کہ وہ بے جان پتھروں کو جوڑ کے اتنے خوبصورت شاہکار بنا سکتا ہے تو نرم و نازک احساسات رکھنے والے ٹوٹے دلوں کو جوڑ کے پتھر ہونے سے کیوں نہیں بچا سکتا۔ نیکی کرنے کے لیے لمبی چوڑی منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں ہوتی، بس موقع ملتے ہی نیک کام کر گزریے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ حقیقت، انتقال کے دن قبر کھودنے محلے کا غریب آتا ہے، جبکہ شادی کے دن الگ کھانا امیر کے لیے پکتا ہے۔ ہمارا تعلق ایسے منافق معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ جن کی آنکھوں میں صداقت کے علم ہوتے ہیں، طے شدہ بات ہے تعداد میں بہت کم ہوتے ہیں۔ جب تمام درخت کاٹ دیے جائیں گے، جب تمام جانور مر جائیں گے، جب تمام پانی زہریلا ہو جائے گا، جب ہوا میں سانس لینا مشکل ہو جائے گا، تب آپ کو احساس ہوگا کہ آپ پیسے کھا کر زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہر نیا منٹ شروع ہو کر یہ اعلان کرتا ہے، جو شخص بھلائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو کر لے، اس لیے کہ میں دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہوں۔ ایک سہما ہوا پرندہ آ بیٹھا میرے بازو پر، مجھ پر واجب تھا اس کے لیے شجر بن جانا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر بات میں طعنے مارنا، مذاق اڑانا یا خامی نکالنا۔ ایسے لوگوں کی باتوں سے پریشان مت ہوں، یاد رکھیں بچھو کی فطرت میں ہمیشہ ڈنگ مارنا ہوتا ہے۔ کبھی نہیں سنا کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ نہ ہونے کا احساس سب کو ہے، موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔ دو میٹھے بول انسان تو کیا حیوان کو بھی زندگی بھر کے لیے اپنا بنا سکتے ہیں۔ صبر، شکر اور قناعت ایک اینک ہے، اگر آپ یہ اینک لگا لیں تو دنیا بڑی خوبصورت نظر آئے گی اور آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے۔ آج کے دور میں تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔
زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ کچھ تصویروں میں وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، وقت وقت کی بات ہے، اپنے والدین کی قدر کریں۔ میرا دشمن میرے اندر ہی چھپا بیٹھا ہے، مجھ کو خود اپنی طرف تیر چلانے ہوں گے۔ رب کریم آپ کی ہر اس پریشانی کو دور کرے جس سے آپ اکیلے لڑ رہے ہیں۔ بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھیں، جن کے گھونسلے طوفانی رات میں تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صبح اٹھتے ہی شکایتوں کی بجائے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ آپ جس چیز پر بھی توجہ دیں گے وہ لازماً بڑھے گی۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا بڑھانا ہے۔ ہر غلطی پر سوری کہہ دینا ٹھیک نہیں ہوتا، بعض اوقات اپنے آپ کو ٹھیک بھی کرنا پڑتا ہے۔ باپ جیسی حفاظت اور ماں جیسا پیار دنیا میں کہیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ آپ مخلص رہیں، یہی کافی ہے، اجر اور صلہ تو اللہ دے گا۔ سب پرندے اڑ گئے ہیں دھیرے دھیرے چھوڑ کر، باغباں اب ہے اکیلا عمر کے اس موڑ پر۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوڑ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ قرآن کی ہر آیت جنت کی طرف ایک سیڑھی ہے اور گھر میں ایک چراغ کی طرح ہے۔ رشتوں کی قدر کیجیے کیونکہ پھر تصویریں کسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ زبان کو قابو میں رکھو، یہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے حالات سے خوش نہیں ہیں تو حالات بدلیں، جگہ بدلیں، عمل بدلیں، سوچ بدلیں۔ آپ کوئی درخت تو نہیں ہیں جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے میں مصروف ہوتے ہیں اور حسد کی آگ میں جلنا ان کا مقدر ہوتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت طاقتور اور امیر ہوں، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔